عمران خان جیت چکا ہے اور نون لیگ اور پی ڈی ایم نے عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پنجاب میں نون لیگ کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے اور ایک اہم ترین رہنما کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور پھر نواز شریف اور جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے پاکستان میں انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، نون لیگ کی حکومت آئی تھی اور حمزہ شہباز جس وقت وزیر اعلیٰ بنے تھے، انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی پر بھی ایک ایف آئی آر ہوئی اسی کے رد عمل کے اوپر۔ اور وہ کس چیز کا ایک کیس بنایا گیا تھا؟ وہ کیس بنایا گیا تھا، اس وقت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی زمین ہے، سرکاری اراضی ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس سرکاری اراضی کا جو ہے وہ کیس بنا کر ان کو گرفتار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ نون لیگ کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے جعلی جو ہے وہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، جعلی اپنا ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اربوں کی جائیدادیں جو ہے وہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، معاملہ چلتا گیا، لیکن آج پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک کارروائی کی، جس کے بعد شہباز شریف میدان میں۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی دیکھیں، آپ پنجاب میں انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کو گرفتار کیا گیا تھا وہ کوئی اتنا بڑا شخص تھا کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنی پڑ رہی تھی؟ ایک معمولی ایم این اے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک جو ہے وہ جعلی طور پہ جو ہے وہ جعلی طریقے سے سرکاری اراضی ہڑپ کی ہوئی تھی۔ اب اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات لے لیں۔ تفصیلات کے مطابق ایم این اے چودھری محمد اشرف مسلم لیگ نون کو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم چودھری محمد اشرف ایم این اے ساہیوال کے حلقہ نمبر 161 سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہے۔ ملزم چودھری محمد اشرف ایم این اے نے 157 ایکڑ 1 کنال 16 مرلے سرکاری اراضی جعل سازی اور فراڈ سے محمد سلیم پٹواری اور ریاست علی گرداور سے مل کر جعلی گرداوری بنا کر اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی۔ ایم این اے ملزم چودھری محمد اشرف نے الزام ثابت ہونے پر محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے۔ ملزم چودھری محمد اشرف نے ایک فرضی شخص شریف احمد ہاشمی کو جعلی الاٹی ظاہر کر کے سرکاری رقبے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے انکوائری کر کے مقدمہ نمبر 18/22 درج کر کے ایم این اے چودھری محمد اشرف کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ وہ موصوف ہیں جنہیں آج گرفتار کیا گیا۔ یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ان کی تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں جی، کہ جو آج کی اہم خبر ہے، لیکن اس سے پہلے بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی اہم اور ایکسکلوسیو ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایک تصویر کے حوالے سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شبر زیدی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مالی معاملات جو ہے بھی ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ میں سیاست.pk کا پیج میں نے لائک کیا ہوا، تو ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری، شبر زیدی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا۔ اس ٹویٹ میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارا روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر بلکہ نیو یارک کے اندر موجود تھا، واشنگٹن کے اندر ہی موجود تھا، اس کو سیل کیا تھا، اور سیل جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری اپنی ملکیت ہے، ہم سیل کر سکتے ہیں۔ اب شبر زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سیل نہیں کر سکتے تھے اخلاقی طور پر، اور ویسے بھی وہ لکھتے کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس واشنگٹن میں پاکستانی جائیدادیں فروخت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ یہ عمارت امریکہ میں پہلے پاکستان کے پہلے سفیر مسٹر اصفہانی نے ملک کو تحفے میں دی تھی۔
ہم موجودہ حکمرانوں کو وہ اثاثے بیچنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو اس ملک کے بنانے والوں نے ریاست کو دیے. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو مختلف جو امیر لوگ تھے، لینڈ لارڈز، انہوں نے پاکستان کو چیزیں اپنی وقف کی تھی، اور یہ پراپرٹی بھی سیم ویسی تھی جو پاکستان کو اس وقت کے پہلے سفیر مسٹر اصفہانی نے دی تھی. تو انہوں نے اب وہ بیچ دیا ہے. آپ ذرا اس ملک کا اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اب تحائف بھی اس ملک نے بیچنا شروع کر دی ہیں، اور پاکستان بنانے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کتنے کرب میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. آخری خبر پہ آ جاتے ہیں جی. نواز شریف اور اسحاق ڈار کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کیا چل رہے ہیں، اور ان معاشی حالات میں آئی ایم ایف آپ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا، اور آپ کے ساتھ جو انہوں نے ایک نیا بیل آؤٹ پیکج آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے اس کے اوپر ابھی تک دستخط نہیں کیے، اور انہوں نے اب آپ کو ایک ٹائم لیمٹ دے دی ہے کہ آپ کے پاس یہی ٹائم ہے، اب اس سے آگے یہ معاملات لے کے نہیں جا سکتے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اور ہمارا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا. اب جب یہ پورے معاملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مہنگائی پہلے عروج پہ پہنچ چکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کباڑا لگ چکا ہے، اگلا بجٹ بھی آنے والا ہے جو پیش کرنا ہے، اور اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ آپ بجٹ پیش کر سکیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے بجٹ اگلا پیش کیسے کرنا ہے اور چیزیں لے کے کیسے چلنی ہیں. پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آئی ایم ایف اس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ آپ ملک کے اندر ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ لے کے آئیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ پاکستان کی حالت تھوڑی بہتر ہو سکے. اور اس حوالے سے دو ٹیکنوکریٹس کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جن دو ٹیکنوکریٹس کو پاکستان جو ہے وہ بھیجا گیا ہے کہ آپ پاکستان جائیں اور آپ وہاں پہ جو نئی آنے والی عبوری حکومت ہے اس کا حصہ بنیں، جن میں رضا باقر تھے اور حفیظ شیخ تھے. اور شبر زیدی صاحب نے ہی بتایا تھا کہ ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، میکسیمم 2 ماہ کے اندر، اور مارچ کے اینڈ یا اپریل کے سٹارٹ میں جو ہے وہ آپ کو ایک عبوری نیا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نظر آئے گا. اب جب یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس کے اندر ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بڑا انکشاف کیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، آپ ذرائع کو چھوڑ دیں، آپ صرف کڑیاں ملائیں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریسنٹلی، اب کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور کس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کا واحد حل انتخابات ہے، اور ان انتخابات کے لیے اب اسحاق ڈار اور نواز شریف دونوں لوگ جو ہیں وہ راضی ہو چکے ہیں. ہاں کچھ شرائط ضرور ہیں کہ آپ انتخابات میں جانا، تو شرائط کیا ہوں گی، لیکن وہ انتخابات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابات کروانے چاہیے، اور اب ملک کو انتخابات کے اندر بھیج دینا چاہیے، کیونکہ اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو ان کی پارٹی کی جو ساکھ باقی کچھ رہ گئی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.